جو JDU کی ہے بہار میں، بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ ہے، اگر یہ اپنی حمایت واپس نہیں لیتی ہے تو آپ سب کو اپنی حمایت اس سرکار سے پورے طور پر واپس لینی ہے۔ ان کے خلاف سڑکوں پر نکلنا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے آستین کوئی بھی ہو، ہمیں اس کو پہچاننا ہوگا۔ ہم کسی کی میٹھی باتوں پر اپنے ایمان کا، دین کا، اپنی مساجد کا، مدرسوں کا سودا نہیں کر سکتے۔ ہمارے مدرسوں کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کے کسی بھی اس طرح کے پروگرام میں شرکت سے انکار کر دیں جب تک وہ اس بات کا اعلان نہیں کریں کہ ہم وقف بل کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ اعلان کرتے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینے کی اوپر سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ساتھ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی حمایت کا اعلان جاری رکھتے ہیں، اپنی حمایت واپس نہیں لیتے ہیں، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ آپ کے دین اور ایمان کا سودا صرف BJP ہی نہیں کر رہی ہے بلکہ موجودہ بہار کی سرکار بھی اس میں شامل ہے۔ یہ جو وقف بل ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ 1995 میں اور 2013 میں جو بل ایکٹ کی شکل میں بنا، اس سے جتنے مافیا زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں ان کے نیچے سے زمینیں کھسک رہی تھیں، ان کے خلاف وقف ٹریبونل کے فیصلے ہو رہے تھے، لیکن پورے ملک کے ان مافیاؤں نے حکومت سے مل کر، جس میں حکومت بھی شامل ہے، اس کے دوست شامل ہیں، وقف کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی راہ ہموار کی ہے اس قانون کے ذریعے۔ پہلے کے قانون میں یہ واضح تھا کہ زمینیں کسی نے بھی وقف کی رجسٹری کر رکھی ہو، اس کی رجسٹری توڑ دی جائے گی ٹریبونل کے فیصلے کے بعد۔ ان لوگوں کو بے چینی ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے اس میں یہ قانون لانے کی کوشش کی ہے کہ ٹریبونل کا فیصلہ حتمی نہیں ہوگا، لازمی نہیں ہوگا، حالانکہ اس ملک میں 79 ٹریبونل مختلف معاملوں کے بنے ہوئے ہیں، سب کے فیصلے لازمی ہوتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ وقف بورڈ کے اختیار کو انہوں نے واپس لینا چاہا ہے کہ وقف بورڈ سرکاری عملے ہی کے ذریعے صحیح، لیکن زمینوں کی شناخت کر کے، وقف کی زمینوں کی صحیح شناخت کر کے وقف کو ڈکلیئر کرتا ہے۔ اب وقف بورڈ سے اس قانون کے ذریعے اس اختیار کو یہ لے کر DM کو دینا چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ DM آپ کے حق میں رپورٹ دے گا، کب تک دے گا یا نہیں دے گا۔ یہ ضرور لکھا ہے کہ DM کے یہاں اگر کسی معاملے کی جانچ چلی گئی ہے تو جب تک وہ جانچ مکمل نہیں ہوگی اس وقت کا استعمال نہیں ہوگا۔ اگر جامع مسجد مدھوبنی کے خلاف کچھ لوگوں نے سازش کر کے DM کے یہاں درخواست دی کہ یہ وقف کی زمین نہیں ہے، تو صرف اس بنیاد پر اگر DM نے درخواست قبول کر کے اس کی جانچ کا آرڈر پاس کر دیا تو جب تک وہ جانچ نہیں کرے گا اس میں نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ آپ کو نمازوں سے روکنے کا قانون بنایا گیا ہے۔ یہ وقف کی زمینوں کو صرف لینے کا قانون نہیں بنایا گیا۔ اگر کسی مدرسے میں کے بارے میں درخواست دی گئی اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ درخواست دینے والا مسلمان ہوگا یا ہندو ہوگا، کوئی بھی دے سکتا ہے۔ آپ کے مدرسے کی جانچ DM اگر منظور کر لیتا ہے تو مدرسے بند ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت تک اس وقت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے یہ قانون اگر بنتا ہے تو ہماری مساجد میں تالے لگ سکتے ہیں، مدرسوں میں تالے لگ سکتے ہیں، آپ کے قبرستانوں پہ تالے لگ سکتے ہیں۔
آپ اپنے مردوں کو دفن نہیں کر سکتے. ڈی ایم کے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ 1 مہینے میں آپ کے وقت کی جانچ کر کے رپورٹ دے گا یا 10 سال میں دے گا. اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس میں کوئی قید نہیں رکھی گئی. تیسری تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ وقت کرنے والا کون ہوگا، کس کام کے لیے کرے گا، زبانی کرے گا، تحریری کرے گا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا. ہمارے یہاں بزرگوں نے ہر جگہ گاؤں دیہاتوں میں شہروں میں مسجدیں زبانی وقف کر کے دے رکھی. آج کوئی کھڑا ہو کر کلیم کر دے گا اس قانون کے بننے کے بعد کہ یہ زبانی وقف ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا، تو یہ قانون کہتا ہے کہ کسی بھی زبانی وقف کو مانیتا نہیں دی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ مسجدیں بند ہو جائیں گی، وہ قبرستان بند ہو جائیں گے.